بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حدیث کے لیسن میں آج انشاءاللہ ہم نمبر 3 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھتے ہیں اور پھر اس سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے ہم انشاءاللہ۔ حسد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، دنیا کی فراوانی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی صحت ہے اس کی، اس کے پاس اچھی آواز ہے، اچھی وہ گفتگو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اللہ کی نعمت کسی بندے کے پاس ہے، اس کو دیکھنا اور دل میں یہ خیال کرنا اس کو یہ کیوں ملی ہے، جیلسی پن کا شکار ہونا، اس کے پاس یہ کیوں آ گئی یار، نہ ہوتی تو اچھا تھا، یہ حسد ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے، بعض لوگ وہ اس کو بھی حسد سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھ کے جیلسی پن کا شکار ہونا اور یہ سوچنا دل میں کہ یہ کیوں ملی ہے، اور اس کی اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، اس پر جو انعام ہوا ہے، اس کی جو پوزیشن آ گئی ہے یہ ختم ہو جائے، اس کو جو عزت مل گئی اس کی عزت ختم ہو جائے، یہ تمنا کرنا اور اس کی کوشش کرنا، یہ حسد ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ اس ایک بندے کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، اچھی صحت ہے، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے اس کے پاس، تو آپ دل میں یہ تمنا کریں کہ اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ برا نہیں ہے، اس سے نہیں منع کیا گیا۔ ہاں، ہاں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی تمنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس دین ہے، ایک بندے کے پاس اچھی آواز ہے، اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ دین پر عمل کرتا ہے، تہجد گزار ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے، اس کو حدیثیں زبانی یاد ہیں، وہ دعائیں پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے۔ آپ دل میں یہ تمنا کریں اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، دیندار بننے کی تمنا کرنی چاہیے۔ دنیا کی تمنا کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمنا نہیں کی، لیکن اگر کوئی بندہ یہ تمنا کرتا ہے، دل میں آرزو ہے کہ اللہ مجھے اچھا گھر دے دے، کوئی برا نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے کوشش کرنا، اچھا گھر بن جائے، اچھی عزت بن جائے، اس کے لیے کوشش کرنا بھی کوئی برا نہیں ہے۔ لیکن حسد کیا ہے کہ دوسرے بندے کی نعمت کو دیکھ کر جیلسی پن ہوتے رہنا، اندر ہی اندر کٹتے رہنا، اور اس نعمت کی زوال کی تمنا کرنا، دل میں سوچنا کہ اس کے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کی نعمت کے زوال کی کوشش کرنا اور تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ اور یہ حسد انسان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہ کرو، حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کا نقصان کیا ہوتا ہے، حسد سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آگ لکڑیوں کو مٹا دیتی ہے، آگ لگ جائے تو لکڑیاں ختم، اسی طرح حسد نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک تو نیکیاں مٹ گئیں، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والا انسان اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، اپنے خود پریشان رہتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہر وقت، پھر اس میں شکوے شکایتیں، اور پھر اپنی ناکامیوں کا وبال بھی وہ دوسروں پہ ڈالتا ہے، جن سے وہ جیلسی پن اور حسد کا شکار ہوتا ہے۔ خود کچھ کر نہیں سکتا، خود وہ اچھا مقام حاصل نہیں کر سکتا، اور اس کے اچھا مقام حاصل کرنے کا جو درست راستہ ہے وہ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ وہ محنت والا راستہ ہوتا ہے، اس میں مشقت ہے، اس میں کچھ دینا پڑتا ہے، وہ کرتا نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید آنکھیں بند کریں کوئی لاٹری نکل آئے اور میں بھی اس جیسا بن جاؤں، اور پھر وہ حسد کا شکار ہونے والا اپنے ہی اندر کٹتا رہتا ہے، اور اس کی غیبتیں جس سے حسد کرتا ہے، پھر اگلا ایک لیول تو حسد کا یہ ہے کہ دل ہی دل میں کٹتے رہنا، اس کی نعمت کے زوال کا کوشش کرنا اور تمنا کرنا، اور حسد کا اگلا لیول یہ ہے جب حسد بڑھتا ہے پھر اس کے خلاف باتیں، اس پر الزام تراشیاں، ٹھیک ہے، جس سے حسد کر رہا ہے ایک حاسد، اس پر الزام تراشیاں، اس پر بہتان، اس پر آوازیں کسنا، اپنی عزت تو وہ بنا نہیں سکا، جس کی عزت اللہ نے بنائی ہے اس کی عزت کو مٹانے کے لیے اب ناجائز ہتھ کنڈے، کبھی الزام تراشیاں، کبھی تہمتیں، کبھی الزام، کبھی باتیں، کبھی مجلسوں میں ذلیل کرنا، لیکن جس کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور یہ حاسد جو ہے اللہ کے فیصلے پر ناراض رہتا ہے، اللہ نے عزت دی ہے نا، بھئی میں کسی سے حسد کر رہا ہوں، بھئی اللہ اس کو گاڑی کیوں ملی، بھی کس نے دی ہے، اس کو عزت کیوں مل گئی، کس نے دی ہے، اس کو اچھا گھر کیوں مل گیا، یہی حسد ہے نا کہ کیوں مل گیا، بھئی کس نے دیا ہے، اللہ نے دیا نا، تو میں اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہوں۔ جو بندہ اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کبھی خوش نہیں رہ سکتا، تو اس لیے حسد مت کریں،
کسی سے حسد نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے، لا تحاسدوا، حسد نہیں کرنا، خود بھی حسد نہیں کرنا کسی سے، اور دوسرے آپ سے حسد کریں تو اس سے بچنا بھی ہے، ان کے حسد سے بچنے کی دعا بھی کرنی ہے۔ جو آخری صورتیں ہیں ہر نماز کے بعد پڑھنی ہیں، فلق ناس معوذتین جو ہیں، اس میں بھی الفاظ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اللہ حاسدین کی حسد سے ہمیں بچا لے، حاسد کا حسد تباہ کر دیتا ہے، تو ان حاسدین کی حسد سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ یہ جو صورتیں ہیں یہ صبح شام پڑھتے رہیں، کسی حاسد کا حسد آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ ایک تو دعا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں ایسے لوگ جو خود اچھا مقام نہیں پا سکتے تو وہ حسد کرتے ہیں، تو آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ اگر حسد کرنے لگ گئے ہیں، پہلے تو ان کو سمجھائیں، درست لائن دیں، طریقہ بتائیں، لیکن پھر بھی وہ حسد سے باز نہیں آتے تو کچھ اللہ کی نعمتوں میں سے ان کو دے بھی دیں۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو کیا ہو گیا، جہاں آپ دوسرے لوگوں پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے بھی تو صدقہ کیا جا سکتا ہے نا، اس کو دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے میری بات سے کوئی آپ اختلاف کریں، بڑے بھی سن رہے ہوتے ہیں، خصوصاً بچوں کے لیے ہے اور ان کے والدین کے لیے بھی ہے، آپ بھی سنیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کریں کہ جب ہم دیں تو تب تو وہ حسد نہیں کریں گے، ان کی زبانوں سے اور باتوں سے تو محفوظ رہیں گے، لیکن جب ہمارے پاس نہ ہو سکتا ہے نا، کئی لوگوں کو یہ تجربہ ہوگا کہ آپ جب تک کسی کو دے رہے ہیں، کسی کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، اس کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ نے کچھ عرصہ اس کو فائدہ دیا، لیکن اب آپ کی وسعت نہیں، گنجائش نہیں، یا آپ اس کو فائدہ دینا وہ بند کر دیتے ہیں، نہیں دے سکتے، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، تو وہ فوراً اپنی انہی شرارتوں پہ اتر آتا ہے، پھر سے وہی ہتھ کنڈے، الزام تراشیاں، باتیں، بہتان اور عزتوں کو اچھالنا۔ اب کیا کریں؟ ان جیسا بن جائیں؟ دل کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ یار یہ بندہ، اس پر میں نے احسان کیے، چلو احسان کے بدلے میں احسان نہ کرے، احسان کے بدلے میں تکلیف تو نہ پہنچائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس وقت کہ جس بندے پر احسان کرتے رہے، اس کو فائدہ پہنچاتے رہے، فائدہ دینے کی بجائے اتنا بڑا حاسد ہے، فائدہ لے رہا تھا پھر بھی اندر ہی اندر کڑ رہا ہوگا نا، معاشرے میں ہوتے ہیں ایسے لوگ، پتہ تو چل جاتا ہے نا، اندر ہی اندر کڑ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ فائدہ کیوں ہے، اس کے پاس اللہ کی یہ نعمت کیوں ہے، اس نعمت سے یہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن پھر بھی حسد کا شکار ہے۔ لیکن جب آپ فائدہ دینا بند کر دیں، پھر وہی زبان درازیاں، الزام تراشیاں، بہتان، اور پھر غیبتیں، چغلیاں، اور پھر مجلسوں میں عزتوں کو اچھالنا۔ اب ایسے لوگوں کا علاج کیا، ویسا نہیں بننا ہم نے، ٹھیک ہے نا، تو کیا کرنا ہے؟ صبر، لا تغضب، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا نا، لا تغضب، غصہ تو نہیں کرنا نا، ویسا نہیں بننا، اللہ سے دعا کریں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ ہاں اس کا کوئی بڑا اس کو سمجھانے والا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ فلاں بندے کو کہیں شاید اس کو سمجھا لے، ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دیں، اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں، اپنے غصے میں جل سڑ کے خود ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ آپ جس طریقے سے بچ سکتے ہیں تو بچیں، ورنہ ایسی مجلسیں چھوڑ دیں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے عزت دی ہے نا، اور اس کو وہ عزت گوارا نہیں ہے اور آپ سے حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے، جلسی پن کا شکار ہو رہا ہے، تو اس کا نقصان اس کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی سے حسد نہیں کرنا، اور حسد سے بچنے کے لیے کہ آپ سے کوئی حسد نہ کرے، اس کے لیے دعائیں بھی پڑھنی ہے، اور دنیاوی طریقہ بھی میں نے بتا دیا، اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق دیں۔ والسلام۔